تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شورۂ ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشی مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محبت بھری بستی جس کا نام امکھڑیا، عالی جناب محترم محمد آزاد صاحب، ان کے مکان پر ہماری اور آپ کی حاضری ہے، اور سیدنا سرکار حضور غوث پاک، پیران پیر، دستگیر، بڑے پیر، روشن ضمیر علیہ الرحمت و رضوان کے سلسلے میں اس کا انعقاد ہوا۔ منبر رسول پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ خطیب ہندوستان، اشہب فکر و فن، جلالت العلم حضرت علامہ و مولانا عاصم القادری صاحب، شاہکار ترنم، شاعر اسلام، مداح خیر الانام غلام غوث غزالی، اور وہیں پہ شاہکار ترنم، شاعر اسلام، مداح خیر الانام نور الدین منظر، اور وہ دونوں بھائی جو شاعر اسلام، مداح خیر الانام عبد الرحمن اور عبد الرحیم، اور بھی منبر رسول پر آپ یہ نہ سمجھیں میں نے جن کے نام لے دیے یہی سب سے اچھے ہیں، سمجھے؟ مجھے جن کے نام یاد تھے میں نے ان کے نام لے دیے، مگر پیارو کوئی پتہ نہیں ابھی منبر رسول پر یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ و رسول کو کس کی ادائیں پسند ہوں، اور آپ میں بھی پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ و رسول کو پسند ہوں،
خطیب نقیب اجلاس عالی جناب محترم ناظر رضا صاحب، ان کی طرف سے لے کر کے ادھر تک حضرت تک سب کے سب میرے سر کے تاج ہیں۔ بھلے مجھے ان کے نام تو یاد نہیں ہیں، مگر آقا محمد الرسول اللہ کا فرمان ضرور یاد ہے۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، ارے نبی نے جن کے بارے میں بتایا ہو، آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، نظرۃ خالی دیکھنا۔ کون فرماتے ہیں؟ آقا۔ احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ تو ان کے نام یاد نہ ہو، بھلے مجھے نام یاد نہ ہو، مگر اپنے نانا کا فرمان تو ضرور یاد ہے۔ سب میرے سر کے تاج، اور عبادت بھی ہماری آپ کی طرح نہیں، نیت بند رہی ہے امکھڑیا میں اللہ اکبر اور ٹیلیا پیلی بھیت میں، ایسا میٹر نہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا مسجد میں جاؤ، نیت بند رہی ہے اللہ اکبر، چھوٹا سا مچھر آیا تو پڑاک دے سے، تھوڑا سا ادھر کو آیا تو کڑاک دے سے۔ حضرت علی کے اللہ الصمد پاؤں میں نیزہ لگا تھا، پاؤں میں، لیکن وہ نکلوا نہیں پا رہے تھے۔ نبی نے فرمایا نماز کا وقت آ جائے ٹھہر جاؤ، جیسے علی نماز میں کھڑے ہوئے نکال لیا گیا، حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ نبی فرماتے ہیں مع صیامها وقیامها، ایسی عبادت کہ دن میں روزے رکھتا ہو، رات کو نوافل پڑھتا ہو۔ ایک حدیث اور سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں بولو؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اب جو پیٹو ہیں وہ سمجھ لیں، نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ اور ہم نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں، میری چپل گرائی، تیری گرائی، ان کی گرائی، جیسے جیل سے بھاگ رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ اور سنو ایک حدیث اور یاد آنے لگی مجھے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ ترجمہ سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا بیان کر رہے تھے، کیا پیارا وقت تھا، نبی بیان کریں، صحابہ سنیں۔ آقا فرما رہے تھے الا اجلکم علی اشرف اہل الجنہ، اے میرے چاہنے والو، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنتیوں میں اشرف کون ہے، جنتیوں میں اعلیٰ کون ہے، جنتیوں میں سندر کون ہے؟ ایک تو جنتی ہونا یہ بھی کم شرف کی بات ہے کیا، اور پھر جنتیوں میں شرف۔ نبی فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے،
قال رسول اللہ ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں، وہ میری امت کے علماء ہیں۔ میری بات ہو تو پلٹ دو، یہ تو نبی کا فرمان ہے۔ مجھے بھلے ان کا نام یاد نہیں ہے، مگر نبی کا فرمان 50 حدیث ہے، مجھ جیسا کم علم پڑھ سکتا ہے۔ دعا کرو اللہ میرے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آپ میں سے بھی پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں۔ حدیث شریف یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب میں آ رہا ہوں اپنے لب و لہجے پر، یہ ان کی محبت بھری دعوت میں تو آزاد بھائی کو جانتا بھی نہیں تھا، مگر اچھے لوگوں سے ملاقات رکھو گے تو مجھ جیسے گناہگار سے ہو ہی جائے گی۔ سمجھے، اچھے اچھے لوگ علماء آئیں گے، انہوں نے دعوت دی، ان کی طرف سے میں حاضر ہوا۔ پتہ نہیں، دھیان رکھنا آپ لوگوں میں سے بھی کون ایسا ہو جس کی بات پتہ نہیں کس کو اللہ اور رسول کی ادا پسند، سمجھے، اللہ اور رسول کو کس کی ادائیں پسند ہو۔ آقا فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بناوٹ سجاوٹ نہیں دیکھتا، زیب و زینت نہیں دیکھتا، مال و دولت نہیں دیکھتا، میرا مولا تمہارے دل کے حالات اور اعمال دیکھا کرتا ہے۔ دل کے حالات، ابھی سے ایک بندے نے جن کا نام محمد آزاد، جو مل کے پورا گاؤں جلسہ کرتا ہے، مگر انہوں نے سوچا بڑے بڑے منتریوں کو لوگ بلایا کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کرتے، مگر ہم نے سنا جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے آقا خود تشریف لے آتے ہیں، تو جس کے مکان میں اگر آقا آ جائے تو اس سے اچھا مکان کون سا ہو سکتا ہے۔ اب سب کی تمنا یہی رہے گی، للہ کا ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے۔ چمن بھائی سن رہے ہو نا، یہ بہت پرانے کئی کیسٹیں، کئی میری تقریریں آ چکی ان کے، سمجھے، للہ کا ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، ذرا پیار سے بولو، للہ کا ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، اور دیدار کے طالب ہے سرکار یہ دیوانے۔ اب پیارو غوث پاک پہ تو بولوں گا، مگر غوث پاک کی نانا کی حدیث تم تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اب حدیث سنو اور تمہاری پڑھائی شروع۔ میری تقریر نہیں سبق ہوتا، پڑھائی شروع، بہنیں بھی آئی، بھائی بھی آئے۔ اچھا مسئلہ بتا دوں، آ گئی ہیں بہنیں، آئی ہیں، عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اب ان سے پوچھو، یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی۔ اچھا لیکن ذرا سنو، سنو ذرا حدیث سنو، نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل
صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر. آقا فرماتے ہیں پیارو، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کے روزے قبول نہیں ہوتے، جن کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، جن کا حج قبول نہیں ہوتا، جن کا فرض قبول نہیں ہوتا، واجب قبول نہیں ہوتا. تو جلسہ یا نعرہ یا تقریر یا کوئی اور مستحب کام کہاں سے قبول ہوگا؟ وہ تین طرح کے لوگ کون ہیں ان کو کھولنا چاہتا ہوں. کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم آئے جلسے میں کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، جب یہاں آئے ہو تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا. تین طرح کے لوگ وہ کیسے لوگ ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں، پڑھ رہے پھر بھی قبول نہیں. کون سا ایسا گناہ، کون سا ایسا پاپ؟ سنو، تین قسم کے لوگ. اب تینوں کی فہرست کھولنا ہوں، سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا. مجھے پتہ نہیں تم میں کون کیسا ہے، مگر ہر بندے کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، میں خود کو پتہ ہے کیسا ہوں. تین طرح کے لوگ. نمبر ایک، عورتیں بھی شامل ہیں. نمبر ایک، تین طرح کے لوگ جن کی کوئی عبادت قبول نہیں. ان میں سے نمبر ایک کون ہے؟ یاد کرو. نمبر ایک وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے. ماں کا کہنا نہیں مانتا، باپ کا کہنا نہیں مانتا. پیارے ذمہ داری سے بول رہا ہوں، سنو، اگر جو ماں باپ کا کہنا نہ مانے، میرے کتنے ہی ہاتھ چوم لے، کسی پیر کے کتنے ہی ہاتھ چوم لے، کتنے ہی نعرے لگا لے، کتنے جلسے کر لے، کتنی تقریریں کر لے، کتنی نعتیں پڑھ لے، کتنے پیسے خرچ کر لے، نمازیں پڑھ لے، نبی فرماتے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اب پہلے کیا کرنا پڑے گا بیٹا تمہیں؟ پہلی سیڑھی دے رہا ہوں. اب کیا کرنا پڑے گا؟ ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا. ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا. اللہ اللہ. سنو، لوگ آتے ہیں میرے ہاتھ چومے سے یہ صاحب دعا کرنا، حضرت کے چومے اور لوگوں کے چومے دعا کرنا. اچھی بات ہے، بزرگوں کے، میں تو خیر گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے اچھا کر دے. اچھے لوگوں کے ہاتھ چومنا چاہیے، اچھی بات ہے، اچھے لوگوں کی قدر کرنا چاہیے، عزت. مگر کیوں کرتے ہو اتنا بتا دو. سب یہی کہتا کہ ہماری بگڑی بن جائے، بیڑا پار ہو جائے، ہمارا کام بن جائے. یہی تو وجہ ہے نا، ہمارا کام بن جائے نہ. صحیح ہے، ہمارا کام بن جائے، یہی تو مطلب ہے، مقصد ہے. اور آج کل تو انسان اتنا بڑا مطلبی ہو گیا ہے. صحیح بتا رہے ہوں میں حضرت؟ اتنا بڑا مطلبی ہے، اتنا بڑا. پہلے لوگ دوستی کرتے تھے نا تو ان کا مطلب نہیں ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی. لیکن آج جو دوستی کرتا مطلب کے لیے نہیں، وہ محبت کے لیے نہیں، بلکہ مطلب کے لیے کرتا. اتنا بڑا انسان مطلبی دھوکے باز ہو گیا ہے. اللہ معاف فرمائے. سنے، برابر میں اگر کسی کا مکان بنتا ہو نا تو پڑوسی کے تن بدن میں خود بخود آگ لگے گی. آگ
یہ نہیں کہہ گئے اے اللہ اس کو ترقی دے رہا مجھے بھی ترقی دے، اس کو بھی اور ترقی دے، اس کے کام سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ سنو، بات یہ چل رہی تھی اس لیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں، اور مزار شریف پہ بھی جاتے ہو، مسجد میں بھی جاتے ہو، اور جانا بھی چاہیے مزاروں پہ، مگر مردوں کو جانا چاہیے، عورتوں کو نہیں۔ عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز نہیں، مگر سب سے زیادہ مزارات پہ عورتیں ہی پٹی پڑی۔ جس مزار پہ دیکھو وہ ہنگامہ مچا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، مجابروں کا پیٹ بھر رہا ہے، وہ بیچارے کہتے ہی نہیں کچھ۔ دوسری بات تو وہ عالم ہی نہیں، انہیں مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، انہیں بات ہی نہیں ہے۔ تم تو اب اس لائق رہے نہیں، اتنی طاقت رہی نہیں تم میں، تمہیں تو لگا دیا ٹینشن میں، لگا دیا تمہیں کام پہ، لگا دیا۔ پہلے تم لوگ پرانے لوگوں سے پوچھو، یہ گڑ کھاتے تھے، چنا کھاتے تھے، طاقت تھی تو خالی کھیت میں یہ کبڈی کھیلا کرتے تھے، کھیلتے تھے نہیں؟ پرانے لوگوں سے کبڈی کھیلتے تھے۔ اب تو تم میں ہمت ہی نہیں ہے، کسی کا لیور ٹھیک نہیں ہے، سمجھے ذرا سی روٹی کھا لے تو پیٹ میں درد ہے، لیکن اب تم کبڈی نہیں کھیل لو، عورتیں کھیل رہی ہیں کبڈی، وہ بھی مزاروں پہ جا کے۔ عورتیں کھیل رہی ہیں مزارات پر جا کر کے کبڈی، ایسے باندھے گی پیٹ سے، کبھی سر سے پٹی باندھ کے، یہ آئی غوث پاک کی مرید، اللہ معاف فرمائے، ہری پٹی باندھ گئے۔ اور بعض تو اس حد سے گزر گئی ہے، اتنے سیدھے ہیں لوگ، اتنے سیدھے، کسی عورت پہ اگر جن آگے نا، جن سوار ہے تو وہ جھوٹ بول رہا تو اسے منڈ دیا، گاؤں والے کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں اس پہ غوث پاک آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں بڑے پیر صاحب، کوئی کہہ رہے ہیں غریب نواز، کوئی کہہ رہے ہیں صابر پاک، کوئی کہہ رہے ہیں چھوٹے سرکار، کوئی کہہ رہا ہے بڑے سرکار، کوئی کہہ رہا ہے بنو بوا۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مسئلہ سنو، مسئلہ اگر یہ بات میری غلط ثابت کر دو تو آزاد بھائی کے پروگرام میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، ان کے یہاں پہ کہہ چورا، پوری دنیا کے مولویوں سے ٹکرا لو، پوری دنیا کے مفتیوں سے ٹکرا لو، اگر غلط ہو جائے تو چوراہے پہ کھڑے کر کے میری گردن مار دینا، یا جو سزا تم دو گے وہ میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ اگر غلط بولوں یہ علماء بیٹھے یہی مجھے پکڑ لے، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کسی آدمی سے نہیں، مفتی صاحب بیٹھے ان سے نہیں، دوسرے مفتی صاحب مفتی رضوان صاحب بیٹھے ان سے نہیں، اور علماء بیٹھے کسی سے نہیں، بلکہ مسئلہ کیا ہے یہ پوچھو، یہ بتاؤ کسی عورت پر یا کسی آدمی پر کوئی اللہ والا حاضر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے؟ مسئلہ پوچھو تو میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا۔ اسلام سے پوچھو، او اسلام تو بتا، تو اسلام یہ کہتا ہے کسی عورت پر کوئی اللہ والا حاضر نہیں ہوتا، اس کی سواری نہیں آتی ہے، کوئی اللہ والا نہیں آتا ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، اور ہمارا اسلام سچا ہے۔ مگر گند مچا کے رکھ دیے، گند ان مکار عورتوں نے، صحیح بتا رہا ہوں میں، گند مچا کے رکھ دیے، گند، لوگوں کو ڈرائے پڑی ہیں۔ دو چار عورتیں اکٹھی ہو گئی، اگربتی لگائی، چراغ جلایا اور بس بلا لیے میاں، لٹ پھیرو ایسی عورت پہ لٹ جو اسلام کو بدنام کرے، اسلام کو گندا کرے۔ توبہ توبہ، اللہ معاف فرمائے، اتنی گندگی، اتنے حالات برے۔ کیا جتنی عورتیں مزار پہ یہ پڑی ہے، کوئی چوڑی سے یہ اپنے یہاں پہ کھال کاٹ رہی ہے، کوئی گریبان پھاڑے پڑی ہے، کوئی الٹی لٹکی پڑی ہے، کیا پورے ہندوستان کے جنات انہی عورتوں کو چپا
اگر 100 عورتیں کھیل رہی ہیں تو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کوئی بات ہے، 95 خالی اپنے جسم کا درد نکال رہی ہے۔ ایک صاحب بولے اگر نہیں ہے تو پیشی کیوں پڑ رہی ہے یہ؟ تو میں نے کہا میں بتاؤں، جیسے پہلوان ہوتے تھے تو پہلے زور کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کھیلنے والا کھیلتا تھا تو 1 مہینہ زور کر لو، 1 مہینہ زور کرنے کے بعد اب چھوڑ دو تو جسم میں درد نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ جو لڑکے کھیلنے والے بولو، جو بھاگنے والے دوڑنے والے، شروع میں درد ہوتا ہے، پھر اگر نہیں بھاگو گے تو درد ہوگا، دوا کھاؤ گے کچھ کرو اس سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ان عورتوں نے اپنی عادت بنا لی ہے، عادت، پیشی کا بہانہ لے کے گرتے پڑتے یہ ہاتھ پاؤں یہ کسرت ہو رہی ہے، لیکن اب نہ کسی تعویذ سے ٹھیک ہو رہی ہے نہ کسی کے پڑھنے پھونکنے سے ٹھیک ہو رہی ہے۔ جب تک مزار پہ پچھاڑے نہیں کھائے گی، پسینہ نہیں نکلے گا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چلیں گے، تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور کہہ رہی ہے کہ پیشی کھا کر کے میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ حالات ہے، حالات۔ اللہ اللہ، کسی صحابی کی بیٹی کو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا غریب نواز کی بیٹی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہے؟ نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہے؟ چلو انڈیا میں لے لو، غریب نواز کی اکلوتی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ حافظہ جمال بی بی ہے۔ اللہ اللہ، 7 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی۔ غریب نواز رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور سحری کا جب ٹائم ہوا، بیٹی اٹھ کے بیٹھی ہے، ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہے۔ باپ کو پیار آ گیا، محبت آ گئی، سینے سے لگا لیا۔ بولو جو غریب نواز چور کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو ولی بنا دے، بھکاری کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو بادشاہ بنا دے۔ اب بیٹی کو سینے سے لگایا تو کیا بنایا ہوگا؟ کہا بیٹی کیا چاہتی ہو بولو؟ کہا ابا جان میری ایک چاہت ہے، میں بھی آپ کے پیالے سے جو بھیگی ہوئی روٹی ہے وہ کھا کر کے روزہ رکھ کے رات کو عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ 7 سال کی بچی ہے، عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اللہ، غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے بیٹی۔ 7 دن ہو گئے عبادت کرتے کرتے، باپ کو پھر پیار آیا، بولو بیٹی اب کیا چاہیے؟ کہا ابا جان دنیا ہمیں آل رسول کہتی ہے، نبی کے شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں، لوگ ہم پہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھا کرتے ہیں، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ نانا پہ نازل ہوا مگر نانا کو نہیں دیکھا بجان، نانا محمد الرسول اللہ کا دیدار چاہیے۔ غریب نواز نے یہ نہیں کہا نہیں بیٹی ایسا نہیں ہوگا، اپنا رومال بیٹی کے سر پہ ڈال دیا، کہا آنکھوں کو بند کر لے درود پڑھ لے۔ جیسے ہی آنکھوں کو بند کے درود پڑھا، میرے اس بیٹی کو غنودگی آ گئی، جیسے ہی غنودگی آنی تھی میرے آقا کا دیدار ہو گیا، اور جب دیدار ہوا، اللہ اللہ سنو، جب دیدار ہوا اس بیٹی کو، جب دیدار ہوا غریب نواز اب بولے، جب بیٹی کی آنکھ کھل گئی تو غریب نواز کہنے لگے او بیٹی میں نانا کریم کا نواسا ہوں، ارے تم نے تو اتنا مانگا تھا مگر میرے دربار سے خالی نہیں جا سکتے۔ کہا بیٹی لو میں تحفہ دیے دیتا ہوں، آج کے بعد اگر تمہیں نانا کا دیدار کرنا ہو تو آنکھیں بند کر لینا، درود پڑھنا، جب جب چاہو گی تب تب آقا کا دیدار ہوگا۔ یہ بھی تو بیٹی تھی، غوث پاک کی ماں آیا ہے۔ آج جن کی محفل ہو رہی ہے ہم یہاں پر موجود ہیں آزاد بھائی کے مکان پر، انہیں پیار ہے آل رسول
رسول سے بڑے پیر صاحب سے محبت ہے، خدا کی قسم اگر نظر کرم ہو گئی تو سب کا بیڑا پار۔ میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں اگر کسی کو اولاد نہ ہو اور وہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، انشاءاللہ میں بھی غوث پاک کی نظر نیاز کروں گا، سمجھے، پروگرام کراؤں گا، تو نہ جانے کتنے لوگ ہمارے پاس فون آئے، انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہو گیا۔ غوث پاک کے بعد ایک سوائے بولے بیٹے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، سمجھے، مرید نے دے گا، کہا جاؤ غوث پاک کا نام لے کے کان میں پھونک دینا۔ کان میں پھونک دیا، پورے 40 سال ادھر جہاں پہ پھونکا تھا 40 سال تک پورے شہر میں کسی کو مرگی کا دورہ ہی نہیں پڑا۔ اللہ اللہ جب ماں کے پیٹ سے سن سکتے ہوا یوں سننے کی بات، او بیٹا، او پانی والو، اب پانی بند کرو، چائے بھی بند کرو، سب میری طرف توجہ دو۔ بڑے پیر صاحب ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اب کچھ دنوں کے بعد جب پیدا ہو گئے، 4 سال کچھ دنوں کے ہوئے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اللہ اللہ سننے کی بات ہے، ایک مجذوب آ گیا، ایک مجذوب آ گیا۔ او بیٹا ایک بات بتاؤں میں تمہیں، بڑے پیر کی محفل سے اگر کچھ مل سکتا ہے تو کچھ چھن بھی سکتا ہے۔ ادب اگر کرو گے تو مل جائے گا، اور اگر بے ادبی کرو گے بیٹا چھن بھی سکتا ہے۔ یہ سیدوں کی محفل ہے بیٹا، وہ نہیں سنا جو میری تقریر میں نے سنایا تھا، جو ایک شخص ایسا ہی تھا گاؤں میں منہ ٹیڑھا کرتا تھا، جب بھی امام حسین پاک کا نام آئے، غوث پاک کا نام آئے، اللہ نے اس کو کینسر دے دیا، اکلوتا بیٹا تھا، ساری زمین جائیداد رکھی رہ گئی، بہت زیادہ پریشان، اماموں کو برا کہتا تھا، کہتا تھا رے یہ تو سب لٹیرے ہیں، چور ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتا تھا۔ اللہ الصمد، کینسر جب ہوا تو روتا چلا جا رہا، اب اس کی بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، اس نے پیار محبت سے شادی کی دلی سے، لڑکی کیسی تھی جو جنس کی پینٹ پہنتی تھی، ٹاپ پہنتی جیسا آج ہماری بچیاں پہنتی ہیں، سمجھ رہے؟ اللہ الصمد، وہ چھوڑ کے چلی گئی، پورے دلی کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، نہیں ہو سکتا، اس نے پیسے کے بلبوتے ڈاکٹروں کی میٹنگ لے لی، امریکہ تک سے ڈاکٹر بلائے، یہ بلند شہر کی بات ہے، زیادہ دن نہیں، 7-8 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، بلا لیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، آخری سٹیج پہ، ہاں ایک علاج ہے، ہندو تھا وہ جس نے کہا تھا، ایک علاج ہے، تمہارے یہاں گرو ہوتے ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اسے وہ اپنی زبان میں بول رہا تھا، امام کہنا چاہیے تھا مگر وہ تو اپنی زبان میں بول رہا تھا، تمہارے یہاں گرو ہوتے ہیں جو ایک بک ہے جس کا نام قرآن ہے، اور تمہارے یہاں ان کو پوری حفظ ہوتی ہے، مطلب امام، اس سے جا کے دعائیں کرا لو، فقیر سے دعائیں کرا لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، بس اس کے علاوہ کوئی علاج۔ اب مرتا تو کیا نہیں کرتا، جو چور کہتا تھا، برائی کرتا تھا، اب وہ آ کے امام کے قدموں پہ گرا اور کہنے لگا امام صاحب کوئی صورت ایسی بتا دو۔ اتفاق سے میری تقریر چل رہی تھی، میں نے اس میں قرآن کا بیان کیا تھا کہ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اس نے فون لگا دیا اور کہنے لگا حضرت ایسے ایسے وہ شخص ہے، میں نے کہا توبہ کرا دو بیٹا، نبی تو وہ تھے کہ لوگ پتھر مارا کرتے تھے مگر میرے آقا دامن پھیلا کر کے دعائیں دیا کرتے تھے، اگر چاہتے تو زمین کو پلٹ دیتے، آسمان کو پلٹ دیتے۔ اللہ اللہ، حسین پاک کے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے مگر حسین صبر کر رہے تھے۔ اب بتاؤ اگر ایک بچہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا مولا زمین کو پھاڑ دے، بولا زمین پھٹتی یا نہیں پھٹتی، مگر کیا کرے گھرانہ ہی ایسا ہے جو ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم اسے دامن پھیلا کر کے دعائیں دیتے ہیں۔ میں لگا توبہ کرا لے
نماز کا وعدہ کرا لے۔ اللہ اللہ، اور میں نے کہا امام صاحب سنو، اس سے جب میری بات ہوئی میں نے کہا جمعے میں توبہ کرو، اس نے توبہ کر لی، سارے برے کام چھوڑ دیے، مالدار تھا، کہ امام کی تنخواہ جتنے تم دے رہو دیتے رہو، میں الگ سے اتنی تنخواہ دوں گا، کم 1 روپیہ بھی کرنے نہیں دوں گا۔ امام صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے پھونکتے رہو۔ جیسے ہی پھونکنا شروع کیا وہ ٹھیک ہونے لگا۔ وہی امام، اللہ ٹھیک ہونے لگا، پس رک گیا، خون رک گیا، پس رک گیا، اور رکنا تھا۔ اب تو بڑا خوش 6 مہینے ہو گئے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، باپ کا بھی اکلوتا تھا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، دلی کی رہنے والی تھی، موبائل سے ٹچ ہو گئی تھی، شادی کر لی تھی۔ اللہ اللہ کہنے لگا مجھے شادی کرنی ہے، مجھ سے 15-20 دن پہ بات کرنے لگا۔ میں نے کہا تمہارے یہاں کوئی بیوہ ہو، اس کی لڑکیاں ہوں جس کے رشتے نہیں آتے ہوں، بیوہ کی لڑکی سے شادی کر لو۔ ایک کے گھر گیا، پتہ لگایا وہ ہے، تو وہ بیوہ تو اسے تو پسینہ آ گیا کہ اتنا مالدار آدمی، اتنے پیسے والا، کہا میں تو تجھے آدھا کپ چائے بھی نہیں پلا سکتی، کہا نہیں مجھے پینا بھی نہیں، سمجھے؟ بتایا تو کوئی ایسے معاملہ ہے۔ میں گیا 17 تاریخ میں، جمعہ کا دن تھا، نکاح پڑھا کر کے آیا۔ وہ جب راضی ہو گئی تو، اور اس نے اعلان یہ کر دیا کہ میری جو 2 سالیے ہیں، اس نے کہا کہ میری جو 2 سالیے ان سے جو رشتہ کرے گا اس کو ایک مکان بنوا کے دوں گا، اور کاروبار کے لیے جتنے پیسے چاہے لے لے۔ دونوں کے بھی رشتے ہو گئے، دونوں کے، اور آج تو بھکاری بیٹھے ہی ہیں دامن کھولے ہوئے جہیز کے نام پہ۔ لڑکی نہیں دیکھتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کتنی دولت ملے، کتنا مال ملے، جبکہ قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس۔ لباس وہ ہوتا ہے جو جسم کو ڈھک لے، لباس کیوں کا قرآن نے اس لیے کہا تھا سنو، اگر کہیں لباس تم اپنے بیٹے کے کپڑے خریدنے جاؤ، لباس خریدنے جاؤ، اگر کوئی کٹ لگا ہو بولو اس کو خریدو گے، کوئی داغ دبے خریدو گے، تو لڑکی کو ایسے اپنے بیٹے کا لباس مت بنانا جس میں کوئی کٹ ہو۔ تو کٹ کا کیا مطلب ہے سنو، تم سمجھ رہے ہوگے جس کی انگلی کٹی ہو کٹ ہے، جس کا پاؤں کٹا کٹ نہیں۔ سنو، اسلام کی نظر میں کٹ کس لڑکی میں؟ وہ لڑکی جس کی آستین کٹی ہوئی ہے، اسلامی اعتبار سے اس میں کٹ ہے۔ وہ لڑکی جو گلا چرا پہنتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ وہ لڑکی جس کی آدھی پیٹ ننگی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ وہ لڑکی جو سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ وہ لڑکی جو بڑے بڑے جوڑے باندھ کے ننگے سر رہ کے گمپے لگا کے بے حیاؤں کی طرح گھومتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ ایسی لڑکی مت کرنا، بلکہ ایسی لڑکی کرنا جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ لیکن کہاں ہے؟ تمہیں ایک بات میری بری لگے گی لیکن حق ہے، بول کے جاؤں گا۔ ہم جان بوجھ کے اندھے بن گئے۔ میری تقریر ایسے ہی ہوتی ہے، تھوڑی کرری ہوتی ہے، سن لینا۔ ہم جان بوجھ کے اندھے بنے پڑے، بہرے بنے پڑے، گونگے بنے پڑے۔ بتاؤں تمہاری امکھڑیا میں اگر کل کو شادی ہو، دیکھ لینا 50 عورتیں ہوں، ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، سب ننگے سر۔ عورت کا جسم ہوتا دوپٹہ کائے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ سنبھال کے اوڑے، پورا جسم چھپائے، مگر دوپٹہ یا تو چھوٹی سی چیر ڈالے گی گلے میں، یا پھر یہاں پن سے لگا لے گی، یہاں ٹانگ لے گی۔ آمد جائیے ادھر کو، صحیح بتا رہے ہو، یہاں ٹانگ لے گی، ایسے ڈالے پھرے گی جیسے مفرل ڈالے پڑی ہے، مفرل۔
آستین جوان بیٹی ہے ہماری، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارا جسم کہاں ہے کیا نہیں ہے، اتنے ڈھیلے گلے پہنے گی، اتنے ڈھیلے، آدھا آدھا سینہ دکھائی دیتا ہے۔ اب بولو اتنے گلے چیرنے والے، میں پوچھتا ہوں یہ لڑکیاں سب، کسی کا جوڑا اتنا بڑا۔ جب میں کیرلا پڑھتا تھا تو ایک حدیث آئی تھی سامنے، اس وقت بچہ تھا تو ترجمہ کر تو لیا استاد کے ڈر کے مارے، مگر ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ کیا تھا؟ ایک دور وہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ننگی۔ تو میں سوچتا تھا یا اللہ کپڑے پہنے پھر ننگی، لیکن آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا قرب قیامت عورتوں کی چٹیاں نیچے کو لٹکی نہیں ہوگی، اونٹ کے کوہان کی طرح کھڑی ہوگی۔ آج دیکھ لو شادی میں کھوٹے کھڑے کری پھر رہی ہیں۔ ہمیں تھوڑی دیر ہنسی تو آ رہی ہے، لیکن مجھے ان لڑکیوں سے نہیں کہنا، تم سے کہنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بولو یہ لڑکی جو یہاں تک کہ آستین کا پہنے ہے، جدھر شادی میں ادھر اونچے پہ کھڑے ہو کے دانت گجرا رہی ہے، دو تین لڑکی اکٹھی ہوئی آپس میں اتنی زور سے ہنسی مذاق ٹھٹے، جدھر مرد کھڑے عورتیں آدمی لڑکے کھڑے، ادھری کو تب تک ان کے کپڑے دکھائی نہ دے، جسم دکھائی نہ دے، ان کا فیشن دکھائی نہ دے، انہیں چین اور سکون نہیں پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لڑکیاں جو شادی میں ایسی آئی ہے، کہیں آسمان سے تو نہیں ٹپکی ہے بولو، زمین میں تو پیدا نہیں ہوئی ہے بولو، ندی میں بہ کے تو نہیں آئی ہے بولو، ان کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا، ان کی کوئی نہ کوئی ماں تو ہوگی، ان کا کوئی نہ کوئی بھائی تو ہوگا، ان کا کوئی نہ کوئی چچا تاؤ خالو تو ہوگا۔ میں اسی باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے باپ تو بتا تیری جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے اس حال میں کیسے نکل کے آ گئی بول۔ اے ماں تو بتا تیری بیٹی کے گمپے نکلے ہیں بغیر دوپٹے کے، تیری بیٹی کیسے آ گئی بول۔ اے بہن تو بتا تیری بہن اتنا چوڑا وہ پٹک پٹک کرتی پھر رہی ہے، ارے بول یہ ننگا پہناوا کیوں پہنا ہے؟ باپ کے اندر تو نہیں ہے، اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو باپ ہے کہ دشمن؟ اسی باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تیری بیٹی کو بخار آ جائے تو تجھے درد ہوتا ہے، انگلی کٹ جائے تو درد ہوتا ہے، کھانے میں نمک مرچ تیز ہو جائے تو لڑتے لڑتے صبح سے شام کر دیتا ہے، شریعت کا خون ہو رہا ہے تو نہ باپ کو پرواہ ہے نہ ماں کو پرواہ ہے۔ ایسا باپ ایسی ماں مجھ سے حدیث سن لے، نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں اس حال میں ہے اس کے ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ نبی کا فرمان، اس کے ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون کرے گا یہ؟ میں تو اس باپ کی غیرت پہ تعجب کرتا ہوں، باپ کی۔ حضرت شادیوں میں سب دیکھ رہے ہیں جان بوجھ کے اندھے بنے پڑے، اور ماں، نبی نے ماں کو سب سے پہلا مدرسہ کہا ہے بچے کے لیے، ماں کی گود کو۔ اس ماں سے پوچھو تیری جوان بیٹی اس حال میں ہے، تو نے دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا؟ شادیوں میں یہ ماں سجا سجا کے لے کے جا رہی ہے بیٹیوں کو۔ اس ماں سے پوچھو تو جب پہلا مدرسہ تو کیا ہوا؟ کہاں سر مارو گے جناب؟ جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو؟ ماں کو دیکھ لو، ادھیڑ ہے ادھیڑ، 40-45 سال کی ہے مگر اس کی چونچ اب بھی لال ملے گی، لال۔ 40-45 سال کی ماں ادھیڑ ہے، میک اپ بیٹی سے زیادہ کر رہی ہے، میک اپ پونچھی پھرا رہی ہے، سنگار دان پہ دھکا مکی ہو رہی ہے۔ یہ ماں ہے ماں، کون سنبھالے گا بولو؟ کیا امام صاحب ڈنڈا لے کے جائیں گے یا کوئی فرشتہ آئے گا بولو؟ پیارو میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، ذرا اللہ کا فرمان سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
जहन्नम की आग से बचाओ। ये माँ ने तो बहुत बुरे हालात कर रखे। इससे पूछो बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार पे पेंट करने से क्या फायदा। अधेड़ हो गई 40 साल की, और सही बता रहे हो बास तो ऐसी लगती जैसे मिडकिया। वही पहले की सुतनिया बिल्कुल बारीक, 2 किलो इधर निकली पड़ी है, 1.5 किलो इधर, पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। और अब तो वो चल रहा है बड़े बड़े पैचे, लुंगी में एक सिलाई मार ली है बस। क्या नाम है उसका, पिलाजो है क्या? पिलास से ना इनके दांतें निकाले जाएंगे, पिलास से। तौबा तो हंसने की बात नहीं यार, जरा सोचो यार, सोचने की बात है यार। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारो, बात कहां चल रही थी वो याद रखो। नबी ने सहाबा के दरमियान बयान फरमाया। नबी फरमाते अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे, तरबियत कर ले, जन्नत पालेगा। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर किसी की 2 बेटियां हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर ले, तरबियत कर ले, वो भी जन्नत पालेगा। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया वो भी जन्नत पालेगा। हाँ ठीक है, इस्तेंजा कराओ, वो भी जन्नत पालेगा। अब बताओ, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, बेटियों की वजह से। अब दूसरी हदीस मैंने पढ़ी थी, अगर जिसकी बेटियां ऐसी हो जैसे मैंने पहनावा भी बताया, वो दयूस, और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब इस बेटी की वजह से जहन्नम का रुख करना पड़ रहा है। बिगाड़ने वाला फिर बाप है, बाप। बताऊं वो कैसे? मैंने पहले कहा कड़वी होगी लेकिन सुन के चले जाइयो। मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें बहुत ऐसा नहीं हूं कि तुम मुझे नोट दो तो मैं तुम्हें खुशी, अरे कितना जन्नती आदमी है। जलसे में मौलाना लोग इशारे में जन्नती बना देते हैं, ईशा की पढ़ के नहीं आए और जन्नती है साहब। किसी ने 50 का नोट दे, छूटते ही बोले यार बड़ा नेक आदमी है, और अम्मा को सता के आ रहे यार। मैं तो भैया जो नबी की हदीस है वो सुना के जाऊंगा, चाहे कसमसा के सुनियो या कैसी पैगाम पहुंच गया, मेरे लिए यही काफी है। बाप जो है वो क्यों बिगाड़ने में बाप का हक है? बताऊं वो क्या है, बता दूं। इतने इतने बड़े बच्चों को जो तुमने मोबाइल दे दिया ना, मोबाइल, बड़ा बड़ा मोबाइल, इतने इतने बड़े बच्चों को, अब देखो वो चलाए फिर रहे हैं। और मुसीबत यही नहीं है, लड़के तो लड़के, लड़कियों को भी मोबाइल दे दिया, लड़कियों को। मुसीबत यहां। मुझे बताइए ठंडे दिमाग से बताओ, किसकी लड़की ऐसी है जिसकी फैक्ट्री चल रही है? किसकी लड़की है कारखाना चल रहा? किसकी लड़की है बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा कारोबार? है किसी की बेटी? तो कम से कम अल्लाह के बंदो 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल तो रखो। बेटी के हाथ में जहर दोगे, आग का अंगारा दोगे, और फिर कहोगे हमारी बेटी शरीफ रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये मोबाइल कितना बड़ा जहर है बेटी के लिए। तुम्हें मालूम है अगर ये व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी? भाई इसका कौन है ऐसा? फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी? और यूट्यूब खोले तो सबसे पहले गंदे गंदे फोटो उसमें सामने रखे हुए मिलेंगे। और आजकल इतना गलत माहौल हो गया, लोग सिर्फ व्यूज हासिल करने की वजह से किल पे डाल रहे हैं, बना बना के क्लिप, गंदी संदी बुरी, हंसी मजाक, ठिट्ठे, निरी बिगड़ने वाली। नौजवानों से पूछो
کیسی کیسی کلپ ہے ڈال دیں گے، بس میں وہ جملے بول نہیں سکتا، مائک پہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، وہ سب اس میں، تمہیں کیا پتا؟ تم تو سوچ رہے ہو بمبئی کما کے لاؤ، دلی کما کے لاؤ، مڈراس کما کے لاؤ، اچھی کمائی ہو رہی، 15,000 روپے نکالے بیٹی کی محبت میں دے دیے، لے جا چلا۔ 10 روپے کا زہر کی پڑیا لا کے کیوں نہیں دی؟ وہ تو اور آسان تھی۔ ارے اتنا تو بتاؤ اللہ کے بندو، اسے موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کہاں جائے گی موبائل لے کے؟ جو لڑکی امکھڑیا سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ دو جواب۔ اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ شادیوں میں مہندی لگ رہی ہے موبائل میں دیکھ کے، وہ بمبئی کی کنجڑیاں جو اپنا جسم دکھا دکھا کے پیسے لے رہی ہیں، ان کا طرز عمل ہمارے گھروں میں آ گیا موبائل کی وجہ سے۔ آج حاجی جی کی بیٹی، نمازی کی بیٹی، مسلمان کی بیٹی، ایمان والے کی بیٹی اگر چل رہی ہے تو ڈھنگ فلموں کا ہے، کھا رہی ہے تو ڈھنگ فلموں کا ہے، پہن رہی ہے تو ڈھنگ فلموں کا، اوڑھ رہی ہے تو ڈھنگ فلموں کا، فیشن بمبئی کا ہے۔ جو لڑکی بریلی میں چھوڑ دو گھر نہ آیا جائے، لیکن بمبئی کے فیشن سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخون تک سارے کا سارا فیشن ملے گا۔ میں ماں باپ سے کہہ کر کے جاؤں گا، ذمہ داری تمہاری ہے، خاص کر اس ماں کی۔ اب سنو، اگر تمہیں دینا ہی تھا تو بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا تھا، اگر دینا تھا تو قرآن پاک دینا تھا، اگر دینا تھا تو حدیث پاک دینی تھی، اگر پڑھوانا تھا تو سیرت کی کتاب حضرت عائشہ کو پڑھواتے، حضرت خدیجہ کو پڑھواتے، حضرت میمونہ کو پڑھواتے، حضرت صفوہ کو پڑھواتے، ارے سیدہ فاطمہ کو پڑھواتے۔ میرا دعویٰ ہے وہ بیٹی جب کتابوں میں پڑھتی اور دیکھتی سب سے اچھی لڑکی کون ہے تو فاطمہ سامنے آ جاتی، حسین کی بہن زینب سامنے آ جاتی، حسین کی بیٹی سکینہ سامنے آ جاتی، بڑے پیر کی ماں ام الخیر فاطمہ سامنے آ جاتی۔ خدا کی قسم اگر ہماری بیٹی یہ پڑھتی تو کھاتی بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا، پیتی بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا، پہنتی بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا۔ ہماری بیٹی کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا۔ اب اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی تو رحمت بن جاتی، شوہر کے گھر میں جاتی تو نعمت بن جاتی، اور جب ماں ہوتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بن جاتی۔ لیکن آج پوری ذمہ داری اس ماں باپ کی ہے، مانو یا مت مانو۔ ہاں اگر پڑوسی نہ کوئی بول دے تو اس ماں باپ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، چھوٹتے کر اپنے بچوں کو سنبھالو، کون کسے کہے گا؟ چھوٹتے ہی کہتے ہیں آج یہ بڑے پیر صاحب کا جلسہ، لیکن تعلیمات ان کے نانا کی تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، تمہیں خالی کرامت ہے، اگر سنا کہ میں چلا جاؤں تم خوش تو ہو سکتے ہو، کود تو سکتے ہو، مگر دل نہیں چبھ سکتا تمہارا۔ اس لیے یہ باتیں تمہیں دے رہا ہوں پیارو، یہ باپ کی ذمہ داری۔ وہ باپ کتنا حیادار ہوگا یار، جس کی بیٹی اس حال میں گھومے اور اسے سماج میں سر اٹھائے پڑا، جس کی بیٹی اس حال میں اور اس ماں کو ٹمخلوں کو پتہ ہی نہیں، حضرت دماغ پہ مری جا رہی اماں۔ 40 سال کی تو ہو گئی، 45 سال کی تو ہو گئی، لونڈی لواری بھی تو نہیں ابھی تو۔ تیری جوان بیٹی اب تجھے صاحب چٹلے کرنے کی، وہ فیشن کرنے کی، ساڑیوں پہ ساڑیاں، نئے نئے سوٹ لا رہی ہے نکال کے، بیٹیوں سے آگے بن رہی ہے۔ ایک عورت گئی صاحب اپنے شوہر سے بعد میں کہہ رہی، سن رہے آج ہم جو کپڑے لائے نا پورا گاؤں ہمیں ہی دیکھ رہا تھا، ہمیں ہی بڑا اچھا کام کیا نا، پورے گاؤں کے نظروں میں آ گئی۔ اور بولے آدھے گاؤں کی عورتیں تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ماں بیٹی لگی نہیں رہی ہے، بہنیں بہنیں لگ رہی ہیں، بہنیں بہنیں ڈوب کے نہیں مرا گیا۔
توبہ 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 توبہ، اللہ میری توبہ ہے۔ لیکن کون ہے ایسا؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری۔ کوئی لڑکی یہاں سے یہاں تک کا پہنے اس سے نماز نہیں ہو سکتی۔ جو سنو مسلمانوں، جو کپڑا ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے، کیا ہم اسے جسم پہ ڈالیں گے؟ چولہے میں رکھ کے آگ لگا دیں گے۔ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں ایک لڑکی آ گئی، پورے کپڑے پہنے تھی عائشہ، پوری دنیا کے مومنوں کی ماں تھی۔ او ماں تو بھی سن لے، حضرت عائشہ کی بارگاہ میں لڑکی آئی، پورے کپڑے پہنے تھی، صرف دوپٹہ باریک تھا جس سے بالوں کا کالا پن دکھائی دے رہا تھا، رنگت دکھائی دے رہی تھی۔ مومنوں کی ماں کو جلال آ گیا، آج تیری بیٹی پورا سینہ کھولے پڑی ہے، آدھی آدھی ننگی ہے، ادھر دوپٹہ پڑا، تجھے جلال کیوں نہیں آیا؟ اس لیے تیرے ڈھنگ اور لچھل ٹھیک نہیں، ڈھنگ اور لچھل ٹھیک نہیں، پہلے خود کو کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ کو جلال آیا، دوپٹہ پکڑا، پھاڑ کے پھینک دیا اور موٹا دوپٹہ اڑا دیا، مسکرا کے بولی بیٹی، مسلمانوں کی بیٹی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے۔ کہاں ہے وہ عورتیں؟ کہاں ہے وہ عورتیں؟ اپنے ٹپر سے فرصت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ الامان الحفیظ، آج سے خیال رکھنا، پتہ ہی نہیں ہے باپ کو ماں کو، 2 بجے تک ہماری بیٹی بات، اور باپ تو یہ سوچ رہے ارے اتنی چھوٹی بچی موبائل سے کھیل رہی ہے، چلا رہی ہے، کھیل رہی ہے، چلا رہی ہے، سمجھ ابھی تو چھوٹی ہے چلا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی میں اللہ معاف فرمائے قدم بہک جاتا ہے۔ اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو باپ کی ہے کہ نہیں؟ ماں کی ہے کہ نہیں؟ پہلے کی مائیں تھی، آہا لوریاں دے دے کر کے بچوں کو سلایا کرتی تھی، اتنا کام ہوتا تھا، بھینس بھی پال رہی ہیں، سب لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ آج کی طرح نہیں، 2 مہینے شادی کے نہیں ہوئے، اکیلا بیٹا ہے، اماں سے الگ ہو گیا، بڑا پریوار ہو تب بھی ٹھیک ہے، اماں سے الگ ہو گیا، اماں سے اکلوتا بیٹا۔ پہلے کئی بھائیے اکٹھے رہتے تھے، ان کے بچے ہوتے تھے، پھر سب کا کھانا اتنا بنتا تھا۔ بولو پوچھو ان بزرگوں سے، اتنا سب کام کرنا پڑتا تھا، ایسے سارے کام کرنا پڑتے تھے، اس کے باوجود بھی بچوں کو پال دیا۔ نہ اتنے ڈاکٹر تھے پہلے، نہ اتنے حکیم تھے پہلے، نہ اتنی دوائیاں تھی پہلے، خالی بال جیون گھٹی سے پال کر دیا۔ اور اگر زیادہ کچھ ویسے دیکھا کہ میرے بچے کے درد ہے تو تیل میں لہسن جلایا، دھوپ میں لٹالا، ماں مالش کرتی، فولاد ہوتا تھا، فولاد۔ گاڑی بھینس لے کے جا رہے، گاڑی بیل لے کے جا رہے، اگر پہیہ نیچے چلا گیا تو یہی گڑ کی بھیلی ہاتھ میں موڑا لگایا، گاڑی پار کر دی۔ یہ تھے طاقتور۔ اور آج کا ہیرو نیت گندی ہے اس کا ذہن گندا ہے، موبائل پہ پڑے پڑے برباد ہو گیا، گندے فوٹو فلمیں دیکھتے دیکھتے برباد ہو گیا۔ آنکھوں میں گڈھے ہیں، گالوں میں گڈھے ہیں، صورت پہ ڈھائی بج رہا ہے، بال کھڑے جیل لگائے پڑا جیسے سیئی کے کانٹے، گھٹنے پہ پینٹ پھٹی ہوئی، اور پیچھے کولے پہ گوشت تو ہے ہی نہیں، نکلی جا رہی ہے سامنے۔ اس ہیرو کی دیکھو، ہیرو کی ایسا لگتا چلتا پھرتا نرا جوکر، اور اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا۔ ہیرو پرانا آدمی، بھلا آدمی، آج کے ہیرو کے تھپڑ مار دے 2 قلاوادی کھائے گا اور 2 بوتلیں چڑھیں گی، ایک ہی تھپڑ میں پلیٹیں گر جائیں گی۔ نیت خراب ہے، نیت نہیں ہے کیا ایسا؟ میری طرح توجہ دو، نیت خراب ہے، نیت۔ تم کہو گے کیسے کہہ رہے ہیں نیت خراب ہے؟ میں تمہیں مثال دے دوں گا۔ تمہارے یہاں میلہ لگتا ہی ہوگا،
میلے میں بساط خانے کی دکانیں بھی ہوتی ہیں. بساط خانے کی دکانوں میں عورتوں کا سامان ہوتا ہے, مردوں کا؟ عورتوں کا چٹیا بندے, عورتوں کے ناک کان, عورتوں کے چوڑی کڑے, عورتوں کے کریم پاؤڈر, عورتوں کا اور لالی پاؤڈر عورتوں کا, مگر 2 4 10 20 اچک کے لفنگے اسی بساط خانے میں گھومتے ہوئے ملیں گے تمہیں. آج تک تم نے پکڑ کے پوچھا کیوں نہیں تم مرد کے چھکا کریم لایا, پاؤڈر لایا, کیا لایا, پوچھا کیوں نہیں؟ اس سے پوچھا تو کیوں گیا تھا عورتوں کے میلے میں؟ تو میں بتاتا ہوں, تمہیں تو شرم لگ رہی ہے لیکن میں بولتا ہوں صاف کر کے, یہ کوئی چیز خریدنے نہیں گیا تھا, اس کی نیت, اس کی سوچ گندی تھی. یہ صرف تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا تھا, تکنے. یہ اس لیے گیا تھا کسی برقع والی پر نظر پڑ جائے, کسی کے کونی لگ جائے, کسی کے دھکا لگ جائے. میں تم سے کہتا ہوں تم نے اس کو پکڑ کے یہ کیوں نہیں کہا بول. ارے جس پہ تو نظر مارنے گیا تھا اگر اس برقعے میں تیری ماں نکلتی تو کیا کرتا؟ جس کے دھکا مارنے گیا تھا تیری بہن نکلتی تو کیا کرتا؟ جس کے کونی مارنے گیا تھا تیری بھانجی بھتیجی نکلتی تو کیا؟ ڈوب مرنے کو جگہ تھی پھر مگر ان اچکوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا. باپ بھی دیکھ رہا, باپ بھی بال کٹا کے لائے گا یہاں سے بالکل مشین لگوا, یہ چھپر لوٹے پھر رہا, چھپر. شادی ہو, بیاہ ہو, بڑے بڑے ڈی جے رکھے, گھوڑے ناچ رہے ہیں محلے کے ساتھ. سمجھانے کے بجائے اماں بھیج رہی ہے اندر سے 20 کا نوٹ, میرا بچہ کتنا اچھا ناچ رہا. چپل مارنا چاہیے تھا اس بچے کو, چپل. خالہ بھیج رہی ہے, خالہ 50 کا نوٹ, کتنا اچھا ناچ رہا, کولے مٹکا رہے. کسے دکھا رہے؟ اماں خالہ کو. چھت پہ لڑکی ہیں, چھت پہ ٹنگی جا رہی ہیں, دیواروں پہ ٹنگی پڑی ہیں, اور یہ اتنے ہی کولے مٹکا رہا, اتنے ہی کولے مٹکا رہا, گھوڑا کہیں کا. کوئی 50 کا نوٹ بھجوا رہی, وہیں سے ماں ڈنڈا لے کے نکلتی اور 2 مارتی اس کے کولے پہ. چل, تو نچکیا پیدا نہیں ہوا تھا, ارے تو ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. تیری شان یہ تھی کہ تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی, مسر پہ ٹوپی ہوتی, مسجد میں جاتا ہوتا, جب اسلام کی باری آتی تو میدان میں نکل کے کہہ دیتا دشت تو دشت, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. بات میں بات نکلتی جا رہی, بات میں بات نکلتی چلی جا رہی. کیا کروں میں, جو دیکھتا ہوں وہ بولتا ہوں پیارو, اس وجہ سے تاکہ ہو سکتا ہے. ہاں نہیں بولو بولو, جو بھی بلوانا ہو. اچھا سمجھ میں آ رہی بات پیارو؟ اس لیے بات بول رہا ہوں تاکہ میری بہنیں بھی یہاں سن رہی ہیں. ایسا ایسا سوٹ لائے گی نکال کے, اتنا فیشنیلا, اتنا ننگا, جب تک پوری برات اس کو دیکھ نہ لے اسے چین نہیں پڑے گی, گھومتی رہے گی, چکر لگاتی رہے گی. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کوئی مولانا بیٹھا, اسے پتہ ہی نہیں ابا بیٹھے, اماں بیٹھی, گھومتی رہے گی, چکر لگاتی رہے گی. سمجھے, جب تک اسے 10-20 لوگ دیکھ نہیں لیں گے تب تک اس کا کھانا ہضم نہیں ہوگا. کیا مسلمان کی بچیوں کا یہی طریقہ ہے؟ بولو اللہ اللہ سیدہ فاطمہ مجھے یاد آنے لگی. آئے ہائے, غوث پاک کی دادی ہے حضرت علی. ایک دل جب بار سے آئے پسینہ آ رہا تھا, سیدہ فاطمہ نے اپنا دوپٹہ لیا, پسینہ پوچھ دیا کہ سرتاج بیٹھ جائے, پانی لے کے آؤں. آقا علی بیٹھ گئے, سیدہ فاطمہ نے پانی پیش کیا, علی نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا, پانی پی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے بولے فاطمہ اتنا خوش مگر تم میرے گھر میں 3 دن بھوک
کی رہی، اللہ اللہ ایک جوڑی کپڑے میں گزر بسر کر لی، فاطمہ آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو۔ یہ جو عورتیں اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں، جن کی کمائی 5,000 کی ہے 6-7,000 ٹانگ دیتی ہیں، اب بتاؤ وہ بیچارہ قرض سے ہی نہیں نکل پا رہا، قرض سے اگر نکل گیا تو ٹینشن سے نہیں نکل پا رہا، آدھی سے زیادہ ٹینشن یہ بی بی دیتی ہے، اگر اچھی بی بی مل جائے تو آدھی ٹینشن بی بی نکال دیتی ہے، آدھی سے زیادہ ٹینشن بی بی نکال دیتی ہے۔ حضرت علی بولے فاطمہ مانگ لو، کچھ بولو، فاطمہ بولیے علی میرے سرتاج میرے شوہر نامدار، مجھے تم مل گئے، دنیا کی دولت مل گئی۔ کہا نہیں پھر بھی کچھ تو مانگو۔ فاطمہ میرے گھر میں تم 3 دن بھوکی رہی، جو کی سوکھی روٹی کھائی، سوکھی روٹی جو کی وہ بھی اینٹھ جاتی ہے، 3 دن میں جب فاطمہ سے ایسے نہیں ٹوٹتی تھی، گھٹنے پر رکھ کے ایسے توڑ کے تو پھر پانی میں بھگو کے نمک سے کھاتی تھی۔ فاطمہ آج میں تمہارا شوہر علی کہہ رہا ہوں مانگ لو۔ میری بہن سنے نبی کی بیٹی، اللہ اللہ دنیا میں اگر کسی کی بیٹی ہو تو بولو، نبی کی بیٹی فاطمہ کہنے لگی علی میں تمہارے گھر میں خوش ہوں، لیکن علی بولے مانگو، فاطمہ بولی علی مانگ لوں۔ کہاں مانگو؟ اب میری بہنیں دیکھیں فاطمہ نے مانگا کیا تھا، کہا علی مانگ لوں، فاطمہ بولی علی مانگ لوں، علی بولے مانگو، اللہ اللہ فاطمہ کا سر جھکا ہوا، علی کہہ رہے فاطمہ میں اس لائق تو نہ تھا، میں اتنا مالدار بھی نہ تھا، میں پیسے والا بھی نہ ہوں، اور تمہارے ابا امام الانبیاء ہے، فاطمہ تم جیسی بیٹی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اللہ یہی بات کر رہے تھے، فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا اور نیچے منہ کر کے رو رہی ہے۔ اب فاطمہ کی ٹھڈی پہ علی نے ہاتھ لگا کے اٹھا کے دیکھا تو نیچے تک آنسو بہہ رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ کہا فاطمہ میں نے تمہیں رلایا تھوڑی ہے، میں نے تو یہ کہا تھا فاطمہ مانگو، میں نے تو تمہیں خوشی دی تھی، لیکن فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج مانگ لوں، آواز لڑکھڑانے لگی، رونے والی آواز میں کہنے لگی، آنسو نکل رہے، میری بہن ہاتھ جوڑ کے جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، آج آزاد بھائی کے یہاں کا پروگرام تاریخی ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ فاطمہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے سرتاج مانگ لوں، کہاں مانگ لو، لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی او میرے شاہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب مجھے موت آ جائے، میری روح نکل جائے، علی میرا جنازہ رات میں نکالنا، علی میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ کیا بی بی ہے یار، علی میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ علی آنسو پوچھ رہے، کہہ رہے فاطمہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ کیا قرآن کی آیت ہے کوئی؟ کیا حدیث شریف ہے؟ فاطمہ بولی میرے سرتاج قرآن و حدیث نہیں، آج تم نے میری چاہت مانگی ہے، اور میری بہنوں ننگے سر گھومنے والی ہو، فیشنیلے کپڑے پہننے والی ہو، آج بڑے پیر کی دادی کی زندگی اپنے گھر میں لے کے جانا۔ فاطمہ بولی ہو میرے سرتاج میں نے اس لیے کہا میرا جنازہ رات میں نکالنا، اور میرے شوہر جب تک میں زندہ
کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، اور میں چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن اور میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ کیا مانگا؟ پردہ مانگا، اللہ پردہ مانگا۔ ایسی ایسی لڑکیاں گزری ہیں، ایسی ایسی۔ مجھے ایک غریب لڑکی اور یاد آ رہی ہے، پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو یا ختم کر دوں؟ بولو، سننا چاہ رہے ہو؟ اللہ، ایک لوتی بیٹی تھی اس باپ کی، باپ نے بڑے پیار سے پالا، سیدہ فاطمہ کی زندگی اس کی زندگی میں اتار کر رکھ دی تھی۔ کہا بیٹی، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اس کے شوہر کا۔ لیکن آج ذرا سی بات ہوتی ہے، دوپٹہ ڈالے گی گلے میں اور چھوٹتے ہی کہے گی جانتے نہیں ہو میرا ابا سے منتری سے بات ہے، پردھان سے بات ہے، جیل میں چکے پھنسواؤں۔ ابا بھی نرئی اجڑ ہے، ابا بھی بولا آجا 2 بیگھے زمین بیچ دوں گا، جیل میں پھنسوا دوں گا سب کو، گھر بگڑوائے پڑے۔ اپنی بیٹی کا گھر، حد ہو گئی ہے، اپنی لڑکی کا گھر۔ لیکن وہ باپ تھا، اکلوتی بیٹی تھی اور بھائی تھے اس کے، بڑے پیار سے پالا جا رہا، ڈھونڈ رہا کوئی لڑکا مل جائے، اچھا مل جائے۔ نمازی ایک لڑکا مل گیا، اچھا مل گیا، کام کرتا تھا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ رخصتی کا جب وقت آیا تو باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہا بیٹا یہ تمہاری امانت تھی، میں نے اس کو پالا ہے مگر اپنی جان سے زیادہ رکھا ہے، یہ میری بیٹی ہے، بیٹی نہیں ہے بلکہ میری جان ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف مت دینا۔ اور بیٹی سے کہا بیٹی سنو، اگر میں مرتا بھی ہوں نا اور تمہارے شوہر منع کریں تب بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا۔ کیا تعلیم دے کر کے باپ بھیج رہا۔ اللہ اللہ، دونوں کی شادی ہو گئی، شوہر کے گھر میں بی بی چلی گئی، بی بی چلی گئی، دونوں میاں بی بی رہ بی بی نماز پڑھ رہی ہے، سورہ واقعہ، سورہ توبہ، سورہ نور پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتی چلی جا رہی ہے۔ اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ آج بی بی اپنے شوہروں کے لیے کہاں جی رہی ہے؟ وہ بی بی شوہر کے لیے جیتی تھی مگر تھوڑا وقت گزر چکا، اب شوہر کا کام بند ہو گیا، شوہر جو کام کرتا تھا وہاں پہ بند ہو گیا، تھوڑی ٹینشن ہو گئی، پریشانی ہو گئی۔ بی بی بولی او میرے سرتاج کیا پریشانی ہے؟ بولو کیا ٹینشن ہے؟ اب وہ بولا کام بند ہو گیا، اگر اجازت ہو تو میں باہر چلا جاؤں۔ بی بی بولی میرا دل تو نہیں چاہتا تم سے جدا رہنے مگر کھانا کمانا بھی تو ہے، جا سکتے ہو۔ کہا تمہارا میں کا گاؤں کا، تمہارا میں کا گاؤں کا، اس وقت چراغ اور ڈبی جلتے تھے، میرے گھر میں اندھیرا رہ جائے گا تم چلی جاؤ گی۔ شوہر سے بی بی بولی اب میرا نہیں ہمارا گھر ہے، وہ میرے باپ کا، مجھے اسی میں رہنا ہے۔ کہا کیسے کھاؤ گی پیو گی؟ ادھر بی بی بولی او میرے سرتاج چلے جاؤ، میں غریب کی بی بی ہوں، میری لاش تو تمہیں مل سکتی ہے مگر میرے دامن پہ داغ نہیں مل سکتا۔ وہ لڑکا چلا گیا، اللہ اللہ جیسے ہی باہر گیا، لڑکی بڑی خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے، شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اب جب ایسا وقت آیا کہ باپ کی طبیعت خراب ہونے لگی، باپ میں کا وہی کہتا، لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، لوگوں سے خبر ملی، تو چل میں چل سب دیکھنے جا رہے، مگر وہ لڑکی گھر ہی گھر میں
کے پریشان ہے، میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، میں کیسے جاؤں؟ میرا شوہر تو گھر میں نہیں ہے، میں کس سے اجازت لوں؟ اللہ اللہ، تھوڑی دیر کے بعد بھائی آ گیا، کہنے لگا بہن چلو ابا کی طبیعت خراب ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو ہے، سینے سے لگایا بھائی کو، کہا بھائی بتاؤ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں، میں کیسے جاؤں؟ شوہر کی اجازت کے بغیر کیسے جاؤں؟ ادھر باپ کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی۔ اللہ الصمد، لوگ بھائی اکیلا چلا گیا، بیٹی وہیں کی وہیں روتی رہی کیونکہ بیٹی کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب باپ کو ہچکیاں آنے لگی، باپ کی طبیعت بہت بگڑ گئی، اب بیچ میں سانس اٹک جاتی ہے۔ باپ یہی کہہ رہا میری بیٹی کو مجھے بلا دو، میری بیٹی کو بلا دو، مگر پھر بھائی گیا، بیٹی گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے، خبر مل گئی باپ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے نہلا دیا، کفن پہنا دیا، اب انتظار ہے کہ بیٹی آتی ہوگی، لیکن بھائی آ گیا، بیٹی نہیں آئی۔ شوہر گھر پہ نہیں ہے، لیکن اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے۔ موبائل فون کا بھی زمانہ نہیں تھا، کیا کرے، پریشان ہے، بیٹی نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، چکرا کر کے گھر میں گرتی چلی جاتی ہے۔ ادھر باپ کا جنازہ تیار ہو گیا، لوگوں نے کہا قبرستان لے کر کے چلو، ماں نے کہلوا دیا سنو او جنازہ لے جانے والوں، قبرستان کو بعد میں جائے گا، پہلے باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر جائے گا، تاکہ باپ نہیں دیکھ پائے، کم سے کم بیٹی تو دیکھ لے۔ باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر گیا، رکھ دیا گیا، لوگ باہر آ گئے، بیٹی اپنے باپ کو چپٹ گئی، کہنے لگی ابا میں کتنی کم نصیب ہوں، آپ نے میری شادی کر کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی، اور اسی دن تم نے یہ مجھے بتایا تھا۔ اے ابا میں مجبور تھی، شریعت مصطفیٰ میرے پاس تھی، ابا مجھے معاف کر دینا۔ اور رو رہی ہے، کہہ رہی ہے دو باتیں کر لو، لیکن باپ کیسے اٹھے، پاؤں پکڑ کے باپ کا دعا کر دی، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ جنازہ چلا گیا، قبرستان لے گئے، دفن کر دیا، بیٹی پچھاڑے کھاتی رہ گئی، ایک طرف چٹائی پہ بے ہوش پڑی، بھائی گئے پانی وانی پلایا، ہوش میں آئی، لیکن ابھی بھی گھر نہیں جا رہی ہے، کیونکہ شوہر بیچارہ اسے پتہ ہی نہیں ہمارے گھر میں کیا بات ہے، وہ تو باہر چلا گیا تھا۔ ایسی بھی لڑکیاں گزری ہیں، اور آج کی ذرا دیکھ لیو آزما کر کے۔ اللہ الصمد، اب وہ لڑکی روزانہ قرآن پڑھ رہی ہے، باپ کے لیے مغفرت کی دعا، شوہر کے لیے کمائی اور عزت کی دعا۔ لڑکی سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئی، پہلے سرخ سفید تھی، اچھی تھی، موٹی تازہ، لیکن اب سوکھ گئی بیچاری باپ کے اسی فکر میں۔ شوہر کا آنے کا وقت ہو گیا، شوہر کو پتہ نہیں، شوہر نے سوچا میں اپنی بیوی کے لیے یہ خرید لوں وہ خرید لوں، اسے معلوم ہوتا ہے کیا کیا لینا، وہ سب کچھ لے لیا، اور میں جا کر کے ایسے کہوں گا ویسے کہوں گا۔ آ گیا شوہر، گھر آیا، دروازے پہ کھڑا ہوا، ہاتھ میں تحفے تحائف تھے، آ کر کے آواز دیتا کنیز فاطمہ۔ جب اندر آ کر کے دیکھا تو سمجھ گیا یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے۔ وہ لڑکی اٹھی، چکر آ گئے اٹھتے ہی، لیکن دیکھا کہ شوہر ہے، تیز قدموں سے جا پہنچی، اپنے شوہر کو چپٹ گئی، گلے میں ہاتھ ڈالا، سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی، اور رو کر کے اب شوہر کہہ رہا اب کیوں رو رہی ہو، اب تو میں آ گیا ہوں نا۔ کہا دیکھو میں تمہارے لیے یہ لایا۔ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا، میری
دنیا ختم ہو گئی۔ شوہر نے کہا ایسا معاملہ ہے۔ شوہر بولا سنو، کون ہے وہ جس نے تم پہ ظلم اٹھایا ہے؟ جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہاں میرا خون لگ جائے گا۔ بولو کیا بات ہے؟ کہا نہیں میرے سرتاج، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ وہ غلط بات سمجھ رہا تھا۔ کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے باپ مجھے یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں اپنے باپ سے دو باتیں نہیں کر پائی، میں اپنے باپ کو اپنی صورت نہیں دکھا پائی۔ کہا کیوں نہیں گئی تم اپنے باپ کے پاس؟ انتقال ہو گیا ان کا، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے۔ کہا تم تو باہر تھے، پتا کیسے چلتا؟ کہا تم گئی کیوں نہیں؟ کہا میرے سرتاج میں اجازت کس سے لیتی، تم تو گھر میں ہی نہیں تھے۔ اللہ اللہ سارے تحفے ہاتھ سے چھٹ جاتے ہیں اور بی بی سے کہتا ہے چلو ابھی چلتے ہیں۔ دونوں میاں بی بی سسرال آ جاتے ہیں اور جیسے ہی گھر میں گزرے اس لڑکی سے رونا برداشت اللہ الصمد ماں کے قدموں پہ جا کے گر گئی۔ ماں مجھے معاف کر دو ماں، ماں باپ مجھ سے باتیں نہیں کر پائے، ماں مجھ سے میرے باپ باتیں نہیں کر پائے۔ اللہ الصمد ماں بولی بیٹا کوئی بات نہیں ہے، میں نے تیری گھٹی میں شریعت مصطفیٰ پلائی تھی۔ محلے کی لڑکی آ گئی، کہنے لگی دیکھو یہ کتنی ظالم لڑکی ہے، یہ کتنی کٹور لڑکی ہے، یہ کتنی بے وفا لڑکی ہے۔ جس باپ نے اسے ایسے لاڑ پیار سے پالا ہو لیکن باپ کے آخری وقت نہیں آتی ہے۔ اتنے میں میرے نبی تشریف لے آتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے خبردار سنو، تم جو کہہ رہی ہو، تم یہ بول رہی ہو یہ لڑکی بہت بے وفا ہے، ارے اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے کام نہیں کیا ہے۔ آج اس کی وجہ سے، اس لڑکی کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں گیا ہے۔ جب کہا کہ باپ کیا قذرہ بتا دے، میرے نبی نے فرمایا سنو، اس کے باپ کے گناہ اتنے تھے کہ اس کا باپ کے گناہ اتنے تھے عذاب ہوتا، لیکن اس لڑکی نے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے، اپنے شوہر کی عزت اور وقت کرتے ہوئے اور باپ کا پاؤں پکڑ کے مولا سے جو دعائیں مغفرت کی تھی، اللہ نے اس بیٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور اس کا باپ تو جہنم میں جاتا مگر بیٹی کی دعا سے آج اس کا باپ جنت میں کو چلا گیا۔ اللہ اللہ پیارو، باتیں تو اتنی ہیں، باتیں تو اتنی ہیں کہ پوری رات گزر سکتی ہے، لیکن سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ماں کا نام ام الخیر فاطمہ، باپ کا نام سیدنا ابو صالح تھا۔ باپ کی طرف سے حسنی سید تھے، ماں کی طرف سے حسینی سید تھے۔ اللہ اللہ آپ کی 4 بیویاں تھی، 49 اولادیں تھی، 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں تھی۔ میں جو وہ بات بتا رہا تھا کہ ایک اللہ والا بچوں کے سامنے سے گزرا، ان بچوں میں بڑے پیر بھی کھیل رہے تھے۔ اللہ اللہ جیسے ہی گزرا اس نے سلام کیا، سارے بچوں نے جواب دیا، لیکن بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ جیسے ہی 2 مرتبہ جواب دیا وہ اللہ والا مجذوب رک جاتا ہے، کہا بولو 2 مرتبہ جواب کس نے دیا؟ سارے بچوں نے بتا دیا انہوں نے جواب دیا۔ کہا بیٹا 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ کہا وہ بڑے پیر بولے او اللہ والے، آج سے کچھ سال پہلے آپ میرے گھر سے گزرے تھے، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، آپ نے سلام کیا تھا، میری ماں نے جواب نہیں دیا تھا، تو میں نے آج 2 مرتبہ جواب دیا۔ ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دن کا ہے۔ اب بات سننے کی یہ ہے، بڑے پیر کی ماں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ بڑے پیر کی ماں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ پردے میں تھی، انہیں معلوم تھا عورت کی آواز بھی عورت ہے،
ذرا پردے کا عالم تو دیکھو، میری آواز بھی کوئی غیر مرد نہ سنے، اس لیے جواب نہ دیا۔ اللہ اللہ، یہ شریعت مصطفیٰ کی پابند عورتیں تھیں۔ ٹائم کیا ہوا دیکھیں، اختتام پا جائے نہیں 11:30۔ ہاں اور بھی علماء ہیں، کیونکہ میری تو یہ نصیحت ہی کرنا تھی، بتانا تھا۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، ذرا پیار سے، اور میں ختم کر رہا ہوں۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ بولو یا غوث المدد، سب لوگ بولو یا غوث المدد، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، وہ ہے تلوہ تیرا۔ آخری شعر، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بولو یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، اور شیری کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیری کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میں نے خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس لیے نہیں بولا کیونکہ میں پہلی مرتبہ یہ آیا ہوں، کم سے کم کچھ نصیحت کی باتیں پہنچ جانی چاہیے، سمجھے؟ ہاں یہ اصلاحی، تاکہ ہماری بہنوں تک بھائیوں تک۔ بیچار پیارو، میں نے کچھ باتیں تھوڑی کرری بھی کہہ دی تھی، معاف کرنا۔ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، نہ کوئی میری بہن دشمن ہے، نہ بھائی دشمن ہے۔ یہ انگلی کٹے تب بھی تکلیف یہیں، یہ کٹے یہ کٹے یہ کٹے یہیں تکلیف ہوتی ہے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ نانا کی امت میں گھر گھر پیغام پہنچ جائے، سمجھے؟ یہی مقصد تھا، اور یہ مبارکباد کے لائق ہیں آزاد بھائی جو ہر سال پروگرام کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہاں حضور غوث پاک کے نانا کا پیغام گھر گھر پہنچ جائے، اصل مقصد یہی ہے۔ اور اگر یہ دکھاوے کے لیے کرتے ہوں، یہ کیا کوئی بھی، تو دکھاوے کی تو نماز بھی قبول نہیں ہے، تو پروگرام کہاں سے قبول ہوگا، سمجھے؟ اس لیے میں ان کو مبارکباد پیش دیتا ہوں، اور یہ ان کے خسر صاحب ہیں، بریلی شریف کے پاس میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے یہاں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ بہت حضرت ہیں ہمارے، یہ شاعر صاحب ہیں غزالی، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور بھی علماء ہیں۔ تھوڑا وقت اگر زیادہ ہو گیا تو معاف کرنا، اس لیے سب میرے سر کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولا اگر کسی کے یہاں کوئی بیماری ہو یا اللہ شفا عطا فرما دے، پروردگار عالم کسی بھی الجھن میں ہو یا اللہ اس سب کو سلجھا دے، ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما، میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور جب میں یہاں سے ادھر جاؤں قیام گاہ پہ ادھر، تو میرے ساتھ میں کوئی زیادہ لوگ نہیں، بس ایک آدھی کوئی جا سکتا ہے، باقی محفل کو بگاڑنا نہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ بولو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔